السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت دوم کے مضمون اردو ادب سے ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے چھٹیوں کے مزے۔ بچوں، اس سبق کے نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا سبق چھٹیوں کے موضوع کے اوپر ہے کہ جب ہم چھٹیوں میں گھر میں ہوتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور چھٹیوں کے دنوں میں ہم کس جگہ پر گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ تو آئیں بچوں، اب یہ سبق پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ آئیے آپ میرے ساتھ بلند خوانی کریں گے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے بھی۔ بچوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ ویسے ہی چھٹیوں پر ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی چھٹیوں میں خوب مزے کر رہے ہوں گے، اور چھٹیوں کے ساتھ ساتھ بچوں آپ نے اپنے اسکول کا کام بھی ضرور کرنا ہے، اور جو کام آپ کو اسکول سے دیا جائے اسے مکمل ضرور کیجیے گا تاکہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد جب آپ اسکول آئیں تو آپ کا کام مکمل ہو۔ چلیں بچوں، آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی، اتوار کے دن ناشتے کی میز پر مریم نے امی جان سے پوچھا، امی یہ جون اور جولائی کا مہینہ کب آئے گا؟ بیٹا ابھی تو مارچ کا مہینہ ہے، پورے 2 مہینے باقی ہیں۔ مریم آپ کو ان کا انتظار کیوں ہے؟ امی نے پوچھا۔ کل شام کی چائے پر دادا جان کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ گرمی کی چھٹیوں میں وہ ہم سب کو پاکستان کے پہاڑی مقامات کی سیر پر لے کر جائیں گے۔ امی سچی؟ بہت مزہ آئے گا، بس اسی لیے میں گرمی کی چھٹیوں کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں۔ مریم نے امی کو تفصیل سے جواب دیا۔ یہ امی جان نے اس طرح کیا تھا۔ مگر اس کے لیے امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا بھی ضروری ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا، جب آپ لوگوں کو اپنی پسندیدہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ کی امی ابو آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ امتحانات میں اچھی تیاری کریں گے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے تو ہم آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ تو اسی طرح مریم کی امی نے بھی کہا کہ اگر آپ اچھے نمبروں سے امتحانات میں پاس ہوں گی تو یہ ضروری ہے کہ آپ کی من پسند خواہش پوری کی جائے۔ امی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی امی جان، میں اپنے آنے والے امتحانوں کی تیاری خوب دل لگا کر رہی ہوں۔ مریم نے ادب سے امی جان کو جواب دیا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، مریم، اس کی امی جان، اس کے ابو جان اور اس کے بھائی یہ سب کھانے کی میز پر بیٹھ کر چھٹیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے ابو اور اس کے بھائی اس کی باتیں بہت غور سے سن رہے ہیں۔ ابو نے اخبار پر سے نظریں ہٹائیں اور بولے، ہماری بیٹی مریم تو اپنی جماعت میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتی ہے۔ مریم نے کہا، جی شکریہ ابو۔ بچوں، یہ سبق بس یہاں تک ہی تھا۔ آپ کو اب میں اس کی وضاحت سے تفصیلاً بتاتی ہوں۔ اتوار کا دن تھا اور ناشتے کی میز پر مریم اپنی امی جان، ابو جان اور اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ ناشتے کے دوران اس نے اپنی امی سے ایک سوال کیا اور پوچھنے لگی کہ امی جان یہ جون اور جولائی کا مہینہ کب آئے گا؟ بیٹا، اس کی امی نے کہا، ابھی تو مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، جون جولائی میں تو پورے 2 مہینے باقی ہیں۔ مگر مریم بیٹا، آپ کو اس کا انتظار کیوں ہے؟ تو مریم کی امی نے جب اس سے یہ سوال پوچھا تو مریم کہنے لگی، امی جان، کل شام کی چائے پر دادا جان کہہ رہے تھے کہ ان کے دادا جان نے انہیں کہا تھا کہ اس دفعہ جب گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی تو ہم آپ کو سیر کے لیے تفریحی مقامات پر یعنی پہاڑی مقامات پر لے کر جائیں گے، مری، ایبٹ آباد، سوات وغیرہ۔
تو اب امی سچ بہت مزہ آئے گا، تو میں اسی لیے آپ سے گرمیوں کی چھٹیوں کا پوچھ رہی تھی، کیونکہ مجھے اس کا بہت بے چینی سے انتظار ہے۔ مریم نے اپنی امی کو یہ بات پوری تفصیل سے بتائی تو اس کی امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیٹا، مگر اس کے لیے امتحانات میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہونا بھی تو ضروری ہے۔ امی نے جب مسکراتے ہوئے مریم سے یہ بات کہی تو آگے سے مریم کہنے لگی، جی امی جان، میں اپنے آنے والے امتحانوں کی تیاری خوب دل لگا کر رہی ہوں، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو اور اپنی من پسند جگہ گھومنے کے لیے جائے چھٹیوں میں۔ یہ ساری باتیں وہ کر رہی تھی کہ اتنے میں ابو جان جو وہیں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے اخبار پر سے نظریں ہٹائیں اور بولے ہماری بیٹی مریم تو اپنی جماعت میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے ہی پاس ہوتی ہے۔ مریم خوش ہو گئی اور خوش ہو کر کہنے لگی، جی شکریہ ابو۔ بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا سبق چھٹیوں کے مزے، چھوٹا سا اور مختصر سا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو سن کے مزہ بھی آیا ہوگا، اور آپ کے بھی دل میں خیال آیا ہوگا کہ ہم بھی تو چھٹیوں پر ہیں، تو ہم اپنی چھٹیوں پر کہاں کہاں گئے اور آپ نے ان چھٹیوں میں اپنے گھر میں رہ کر کیا کیا کیا۔ بچوں، اب آپ کو میں اسی سبق کی ایکسرسائز بتاؤں گی جو آپ نے کاپی میں کرنی ہے اردو ادب کی، کس طرح آئیے دیکھتے ہیں۔ بچوں، اپنی اردو ادب کی کاپی پہ سادہ صفحے پر آپ کو اس طرح چھٹیوں کے مزے کا ٹائٹل بنانا ہوگا۔ اس سبق کا نام لکھنا ہے سادہ صفحے پر چھٹیوں کے مزے، اور اگلے صفحے پر اس کی خوش خطی کا کالم بنانا ہوگا۔ بچوں، آپ کو اس طرح اگلے صفحے پر خوش خطی کا ٹائٹل بنانا ہے، خوش خطی کی ہیڈنگ دینی ہے، یہاں آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور اس کے برابر میں آپ کو دن لکھنا ہے آج کا۔ اب آپ کو لکھنا کیا ہے خوش خطی میں، اتوار کے دن ناشتے کی میز پر مریم نے امی جان سے پوچھا، امی یہ جون اور جولائی کا مہینہ کب آئے گا؟ بیٹا ابھی تو مارچ کا مہینہ ہے، پورے 2 مہینے باقی ہیں۔ مریم آپ کو ان کا انتظار کیوں ہے؟ امی نے پوچھا، کل شام کی چائے پر دادا جان کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ گرمی کی چھٹیوں میں وہ سب کو پاکستان کے پہاڑی مقامات کی سیر پر لے جائیں گے۔ بچوں، یہ آپ کی خوش خطی کا صفحہ ہے اور آپ کو ایک پیراگراف خوش خطی کے طور پر لکھنا ہوگا۔ اتوار کے دن سے لے کر پہاڑی مقامات کی سیر پر لے جائیں گے، یہاں تک آپ نے یہ خوش خطی کا کام مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے اگلے صفحے پر جانا ہے۔ اگلے صفحے پر الفاظ جملے کا کیپشن دینا ہے، تاریخ ڈالنی ہے، دن لکھنا ہے، اور نیچے نمبر 1 پر پہاڑی آپ نے ایک لائن ڈرا کر کے کاپی پر ایک چھوٹا سا کالم بنانا ہے۔ 2 کالم بنیں گے، ایک کالم چھوٹا الفاظ کا اور دوسرا کالم بڑا ہوگا جہاں آپ نے پورا جملہ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے پہاڑی، پہاڑ سے نکلا پہاڑی، یہ چھوٹی پہاڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں، پہاڑی اس سے بڑے پہاڑوں سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ ہم چھٹیوں میں پہاڑی مقامات کی سیر کو جاتے ہیں۔ ہم چھٹیوں میں پہاڑی مقامات کی سیر کو جاتے ہیں۔ نمبر 2 مہینہ، مہینہ، برسات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، برسات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ نمبر 3 انتظار، انتظار جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں نا، جب کوئی آنے والا ہوتا ہے ہمارے گھر میں مہمان اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، ہم اس کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ میں ہر روز شام کو ابو کے لوٹنے کا انتظار کرتی یا کرتا ہوں۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ لکھیں گی انتظار کرتی ہوں، اور اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ لکھیں گے انتظار کرتا ہوں۔
میں ہر روز شام کو ابو کے لوٹنے کا انتظار کرتی یا کرتا ہوں۔ نمبر 4 ہے ناشتہ۔ بچوں، ناشتے کا جملہ میں نے نہیں لکھا، آپ اپنے والدین یا گھر والوں کی رہنمائی میں یا اگر آپ کو خود سے ناشتے کا کوئی جملہ بنانا آتا ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں، پہاڑی، مہینہ اور انتظار کے جو میں نے جملے آپ کو لکھ کر دیے ہیں، آپ چاہیں تو اسے کاپی کر لیں اور چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک نہ لکھیں بلکہ اپنی طرف سے اپنی سمجھ کے مطابق یا گھر والوں کی رہنمائی کے مطابق آپ جملوں کو بدل سکتے ہیں، لیکن جملہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو خوش خطی اور الفاظ جملے کا کام کرنا ہوگا۔ آپ کے 4 الفاظ ہیں پہاڑی، مہینہ، انتظار اور ناشتہ۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنا یہ سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔